اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ رمضان اور اس مہینے میں قرآن کی نزول کی بات کر رہے ہیں۔ اس آیت کو اگر ہم دیکھیں عربی گرامر کے حوالے سے تو اس میں کئی فریزز کا استعمال ہوا ہے اور ہر فریز میں معنی کا ایک پورا خزانہ پوشیدہ ہوا ہے۔ تو پہلے فریز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے۔ اس کا ٹاپک روزے رکھنا نہیں ہے، اس کا ٹاپک جو ہے وہ قرآن کا نزول نہیں ہے، بلکہ اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے مہینہ، وہ ہے رمضان۔ رمضان کا مہینہ زیر بحث ہے، اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کی نزول کی جب بات کی جاتی ہے قرآن کے دیگر مقامات میں تو وہاں پر بتایا جاتا ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ یا دوسری جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ قدر، یہ قدر کی رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر مہینے کی بات نہیں کی گئی کہ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ پہلی واضح آیت ہے جہاں پر لفظ رمضان آیا ہے، اور اس رمضان کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ لہٰذا سبجیکٹ میٹر اس پہلے فریز کا ہے، وہ ہے رمضان، یعنی رمضان کے مہینے کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور جو لفظ فیہ ہے یہ مقدم ہے، اور یہ اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے، اس کے کردار کو اجاگر کر رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ مہینہ ہے جسے ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس لفظ رمضان پر غور کریں، رمض سے نکلا ہے اور جس کا مطلب ہے شدید گرمی، شدید تپش۔ جب شدید گرمی ہوتی ہے تو انسان ڈیسپریٹ ہوتا ہے، وہ جو ہے تکلیف میں ہوتا ہے، وہ مصیبت میں ہوتا ہے، اسے ریلیف چاہیے ہوتی ہے، تو وہ بارش کی دعا کرتا ہے، اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے۔ جب پانی آتا ہے، بارش ہوتی ہے تو اس کو ریلیف مل جاتا ہے، اس گرمی میں، اس تپش میں، اس مصیبت میں، اس تکلیف میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لفظ سے رمضان نکلا ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں شدید تکلیف ہو، جس میں شدید گرمی ہو، جس میں ڈسکمفرٹ ہو، لوگ ڈسکمفرٹ فیل کر رہے ہوں، تو لوگ پھر دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو یا پانی آ جائے۔ تو اس لفظ رمضان کو یہ ایک امیجری اس میں ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں تو ایک بڑی حکمت ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں شدید تکلیف ہے، انسانیت تکلیف میں ہے، شدید گرمی میں ہے، شدید مصیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن مجید کو، جس طرح آپ اس امیجری کو ذہن میں رکھیں کہ شدید گرمی ہے تو پانی کا نزول ہو رہا ہے، پانی اوپر سے آ رہا ہے، تو زمین کو بھی پانی مل رہا ہے، پوری انسانیت کو پانی مل رہا ہے، اور وہ اس پانی کو لے کر فائدے حاصل کر رہے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح جب شدید گرمی ہے، شدید مصیبت ہے، شدید جو ہے تکلیف میں ہے انسانیت، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول کروں، یا اس کو میں نازل کروں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو یہ ایک امیجری ہے کہ اوپر سے پانی آ رہا ہے تو تکلیف میں کمی واقع ہو رہی ہے، تو انسانیت تکلیف میں ہے، وہ مصیبت میں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ڈسکمفرٹ ہے، تو لہٰذا قرآن مجید ریلیف کی صورت میں اوپر سے آ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ کلام دنیا میں آخری چلنے والے انسان کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ آج جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے، اور اس دھرتی پر چلنے والے آخری انسان کے لیے بھی یہ پیغام ہے جس پر عمل کر کے اس کی تکلیف ختم ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لفظ قرآن مجید ہے اس کا مطلب ہے ریسائٹل، اس کو پڑھنا، لیکن یہ جو ہم لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور صرف پڑھتے جاتے ہیں۔ ہم اس کے جو میسج ہے
اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید اس لیے آیا ہے کہ اس کے الفاظ کو ہم رٹا کر لیں یا پڑھتے جائیں بغیر سوچے سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے، قرآن مجید کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا چاہیے، ہمیں قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آگے اگر ہم دیکھیں تو دوسرے جملے کو ہم دیکھتے ہیں کہ انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، قرآن مجید اتارا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جملے میں ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، یعنی فاعل ہوتا ہے اور دوسرا مفعول ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے اور آبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پیسیو وائس میں بات کی گئی ہے، مجہول انداز میں بات کی گئی ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا ہے یا یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید اتارا ہے، یعنی فعل معروف استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ فعل مجہول آیا ہے کہ قرآن مجید کو اس مہینے میں اتارا گیا، اس کا نزول ہوا، یعنی جس نے جو فاعل ہے، جس نے نازل کیا ہے، اس کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ یہ عربی میں اور لنگوسٹک میں یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو فوکس ہے، جو توجہ ہے، وہ آبجیکٹ پر رہے۔ آبجیکٹ بیکمز دا سبجیکٹ، یعنی جو آبجیکٹ ہے یعنی قرآن مجید وہ سبجیکٹ بن جاتا ہے، یعنی ہم توجہ کا مرکز وہ آبجیکٹ بن جائے۔ تو فاعل کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ بات کہی جاتی ہے۔ اب یہ بات کہی جاتی ہے، کہنے والا کون ہے وہ اہم نہیں ہے، یہ بات تاکہ لوگ اس بات پر توجہ دیں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، اس آبجیکٹ پر توجہ دیں، وہ آبجیکٹ سبجیکٹ بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم توجہ کس چیز پر دیں؟ قرآن پر دیں۔ یہ آبجیکٹ ہے یہاں پر، لیکن ہمارے لیے جب چونکہ مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مجہول انداز میں بات کی گئی ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ قرآن مجید سبجیکٹ بن گیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری توجہ اس مہینے میں قرآن مجید پر ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں نفسیاتی طور پر جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم شاپنگ کی پریشانی لیتے ہیں، شاپنگ کے لیے ہم جاتے ہیں اور افطاری کا بندوبست کرتے ہیں، سحری کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسوسیٹ ہے، یعنی یہ اس کا ایک لنک ہے، ایک رابطہ ہے رمضان سے، یہ اس سے ہم انکار نہیں کریں، لیکن جو اصلی مقصد ہے وہ ہے قرآن مجید، اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ ہم اس چیزوں پر کافی اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو قرآن مجید ہے یہ اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم اس کو پڑھتے جائیں بلکہ یہ اس لیے آیا ہے، یہ ایک پیغام لے کر آیا ہے، اور اس مہینے میں خصوصی طور پر اس مہینے میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس پیغام پر توجہ دے۔ ہم اس کے الفاظ تو سنتے ہیں، ہم الفاظ تو بہت سنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ قرآن مجید کو سنتے بہت ہیں، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اصلی مقصد سننے کا نہیں ہے۔ اس آواز میں قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، اس میں جو میسج ہے، اصلی چیز وہ ہے۔ دوسری ایک اہم چیز یہ ہے، یہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہیں، جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں یہ قرآن مجید ہے۔ اب یہ کچھ آیتیں میں نے پڑھی ہے یا آیت کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے، اب یہ قرآن مجید آیا کہاں سے ہے؟ اس کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ یہ قرآن مجید بہت دور سے آیا ہے، یہاں تک لوح محفوظ سے یہاں تک میرے پاس آیا ہے، تو مجھے اس لیے میں اس کو اہمیت نہیں دے رہا یا وہ ریسپیکٹ نہیں دے رہا جو ریسپیکٹ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے، آپ اس کو کوئی توجہ دیتے ہی نہیں ہے، کوئی پیکج پڑا ہے یا کوئی پارسل پڑا ہے آپ کے گھر میں پڑا ہے، آپ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ لیکن اگر باہر سے، انگلینڈ سے یا امریکہ سے یا باہر کی دنیا سے کوئی پارسل آتا ہے، کوئی نیا پیکج آتا ہے اور وہ اس ریپنگ میں ہے، بند ہے، اور اس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یار یہ بہت دور سے آیا ہے، یہ انگلینڈ سے آیا ہے، امریکہ سے آیا ہے، دبئی سے آیا ہے، یہ اسپیشل ہے، یہ بہت اسپیشل ہوگا۔ آپ کے اندر ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے، ایک تجسس ہوتا ہے کہ میں اس کو کھولوں گا اور میں دیکھوں گا کہ اس میں کیا ہے، یہ میرے لیے آیا ہے، میرے نام پیغام آیا ہے، تو جستجو مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ قرآن مجید
ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ بہت دور سے آیا ہے, چونکہ ہمارے گھر میں موجود ہے, ہم الماری سے نکال لیتے ہیں, ہمیں قدر نہیں ہے. موبائل ایپ میں ہم استعمال کر لیتے ہیں, فیس بک پر بھی موجود ہے, گوگل پر بھی موجود ہے, ہر جگہ آپ کو قرآن مجید اویلیبل ہے. لہٰذا ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرنا بھول جاتے ہیں کہ یہ کافی دور سے آیا ہے. یعنی جس طرح ایک پارسل آپ کے پاس آتا ہے کافی دور سے, تو آپ کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں کہ اس میں کیا خاص چیز ہے میرے لیے. آپ کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں یہاں بھی ایک تجسس ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کافی دور سے آیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے, ایک میسج ہے. تو اس میسج میں کیا ہے؟ تو چونکہ رمضان کا مہینہ ہے, تو اس مہینے میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کے ساتھ ایک رشتہ قائم کریں, اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کے میسج کو سمجھ جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.